السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نماز تہجد کی فضیلت سماعت فرمانے سے قبل جس طریقے سے میں پڑھوں آپ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحبک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز تہجد کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سننے سے قبل نماز کے فرائض بھی، نماز کے 5 وقت نماز کی فضائل بھی سماعت فرماتے چلیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دن کے 5 نمازیں فرض جو پڑھتے ہیں، ایک دن کی 5 نمازیں میں فرض نماز ادا کرتے ہیں، ایک دن کے 5 نمازیں میں ادا کرنے سے ہمارے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کی کل 5 وقت کی نماز ہمیں ادا کیے تو پورے گناہ جسم سے گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسی طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نماز تہجد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پیاری لاڈلی نماز بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ تہجد کی نماز، تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے نماز عشاء سے فوراً سو کر ہمیں اٹھتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کو پڑھنا، اسے بولا جاتا ہے تہجد۔ سبحان اللہ۔ یعنی سو کر اٹھنے کو بولا جاتا ہے، سو کر اٹھ کر نماز ادا کرنے کو بولا جاتا ہے تہجد کی نماز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں 12 ہے، ایک میں 8 ہے، کم سے کم 2 رکعت نفل نماز تہجد کی ہمیں پڑھ کر گڑ گڑا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، سرکار کا وسیلہ بنا کر میرے پیارے دیوانوں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کا معامل ایسا ہے، ہمارا فرض نمازیں میں چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، نفل کی تو پرواہ نہیں کرتے ہمیں، لیکن نماز فرض جو ہمارے پر فرض عین ہے، نماز چھوڑنا ہمارے پر گناہ ہے۔ 5 وقت نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، تہجد کی تو بات دور، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ تہجد کو سو کر اٹھیں گے، اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز یعنی تہجد کی پڑھیں گے تو بے شمار آپ کو فائدہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز کا طریقہ ایسا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لینا ہے، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں نماز تہجد کی۔ آپ ہمارے پاس وقت نہیں، آخری ٹائم پہ اٹھے تو اذان کے کم سے کم 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے آپ نماز کو ادا کریں، تہجد کی نماز۔ وہ طریقہ اس طرح ہے میرے پیارے دیوانوں، جیسا معمول نماز میں پڑھتے اسی طرح وہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ ذرا چینج ہے اس کا۔ تو طریقہ ایسا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی علم کا سورہ پڑھنا، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جس کو آیت الکرسی آتی ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی نہیں آتی ہے تو آپ کیا ہے، سورہ اخلاص کا ورد کیا کریں 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کا سورہ 3 مرتبہ پڑھیں پہلی رکعت کے اندر۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی کیا ہے، آپ اسی طرح پڑھیں، پہلے قل ہو اللہ پڑھے تو علم کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی کیا ہے، علم کو سورہ کے بعد قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، نہیں تو جیسے آیت الکرسی آ رہی پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر بھی کیا ہے، علم کا سورہ کا پڑھنے کے بعد پڑھا کریں، پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، گریبانزاری کریں، سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنے کی آپ کوشش کریں، اللہ سے کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو انشاءاللہ اس نماز کے صدقے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں ایک بلا خانہ ہے،
जन्नत में एक महल है, बाहर से पूरा नजर आएगा सुभान अल्लाह इस नमाज पढ़ने वाले को। अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आएगा, बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आ जाएगा सुभान अल्लाह। ये उसको महल दिया जाएगा जो ताजुद की नमाज पढ़ता है फ़र्ज नमाजों के साथ साथ सुभान अल्लाह, और अल्लाह को याद करने वालों में उसका शुमार होगा सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करने वालों में उसका शुमार होगा जो फ़र्ज नमाजों के साथ साथ नमाज ताजुद सोकर उठता है, उठने के बाद पढ़ता है सुभान अल्लाह। और पहली रकात में अलम का सूरा पढ़े, नहीं तो सूर्य इखलास 3 मरतबा पढ़े। दूसरी रकात में अलम का सूरा पढ़े, सूर्य इखलास 3 मरतबा पढ़े। सूर्य इखलास के बजाय ये भी पढ़ सकते हैं आप, अलम का सूरा पढ़ें 3 मरतबा पहली रकात में, आयतुल कुर्सी पढ़ी। दूसरी रकात में भी क्या है, अलम का सूरा पढ़ें 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी। इस तरह पढ़कर आप दुआ मांगेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा लेगा। बस अल्लाह के बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तफ़ैल सदक़े फ़र्ज नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद की नमाज का आदी बनाए, उसका अमल का पैकर बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।